السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مسلم دنیا، اور اس میں ہم اسلام سے ریلیٹڈ چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں۔ اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، کہ جو صبح بیدار ہونے کے بعد وہ کون سے کام کرتے تھے اور ان کام کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اس پہ ہماری یہ آج کی ویڈیو ہے۔ تو حضور پاک جب اٹھتے تھے تو پہلا کام یہ کرتے تھے، پہلی سنت ان کی یہ تھی کہ اٹھتے ساتھ ہی اپنے گھٹوں سے آنکھوں کو ملتے تھے تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ اور سنت نمبر 2 یہ تھی کہ وہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اور اس کے بعد وضو میں تو مسواک آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے، تو اگر اس سے پہلے آپ جاگنے کے بعد مسواک کریں گے تو وہ الگ سے سنت ہے، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ سنت نمبر 3 ہے جی، اگر آپ نے دوسرا گرمی کا موسم ہے، قمیض اتاری ہوئی ہے، یا اب جو آپ کے علاقے کا لباس ہے اگر وہ آپ نے اتارا ہوا ہے، اور جب آپ قمیض پہنیں گے تو پہلے دائیں آستین پھر بائیں آستین۔ اسی طرح عام روٹین میں اگر آپ شلوار پہنتے ہیں تو اس کا بھی پہلے دایاں پہنچا پھر بایاں پہنچا پہنیں گے۔ یہ شیروانی یا کوئی بھی چیز آپ نے جو آپ پہنتے ہیں اس کو آپ کو دائیں طرف سے شروع کرنا ہوگا۔ اسی طرح جوتا پہنتے وقت بھی آپ کو پہلے دایاں جوتا پہننا ہوگا اور پھر بایاں، یہ سنت طریقہ ہے۔ سنت نمبر 4 ہے جی، پانی لینے کے لیے جو آپ کے پاس برتن ہے اس میں ہاتھ نہ ڈبوئیں، بلکہ آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ پہلے پونچوں تک، یعنی کہ یہاں تک، اس ہڈی تک آپ دھو لیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ سنت نمبر 5 ہے جی، استنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے دونوں لے جائیں۔ 3 ڈھیلے یا پتھر ہوں تو مستحب ہے، اگر پہلے سے بیت الخلاء کا انتظام ہے تو کافی ہے۔ اگر بیت الخلاء کا انتظام نہیں ہے تو پھر یہ سنت نمبر 6 ہو گئی، جب اگر آپ کے پاس بیت الخلاء کا انتظام نہیں ہے تو آپ کسی دور علاقے میں چلے جائیں۔ سنت نمبر 7 ہے جی، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ والی دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور سنت نمبر 8 ہے، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے اپنا بایاں پاؤں اندر رکھیں۔ سنت نمبر 9 ہے، جب بدن ننگا کریں تو آسانی کے ساتھ جتنا ہو سکے اتنا کھولیں، اتنا ہی بہتر ہے۔ اور سنت نمبر 10 ہے، اگر آپ کے پاس انگوٹھی یا کوئی ایسی چیز ہے جس پر قرآن شریف کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس مبارک لکھا ہوا ہے تو اس کو باہر چھوڑ دیں۔ اگر وہ دکھائی نہیں دیتا، یعنی کہ موم جامع کیا ہوا ہے، تو پھر اس کو آپ کو لے جانے کی اجازت ہے۔ اس سے اگلی سنت ہے جی، رفع حاجت کے وقت آپ قبلہ کی طرف نہ منہ کریں اور نہ پیٹھ کریں، بلکہ شمالاً جنوباً اس طرح ہو کر بیٹھیں، یا پھر ٹیڑھا ہو کر بیٹھیں۔ سیدھا مغرب کی طرف نہ آپ کی کمر ہو خانہ کعبہ کی طرف، اور نہ وہاں آپ کا دوسرا آپ کا رخ ہو اس سائڈ۔ اگلی سنت ہے جی، رفع حاجت کرتے وقت بلا ضرورت کلام نہ کریں، اگر کسی موقع پہ اشد ضرورت پڑ گئی تو اس وقت پھر آپ کر سکتے ہیں۔ اگلی سنت ہے جی، پیشاب کرتے وقت یا استنجا کرتے وقت عضو خاص کو ہاتھ نہ لگائیں، دایاں ہاتھ، بایاں ہاتھ آپ لگا سکتے ہیں۔ اور اگلی سنت ہے جی، پیشاب پخانہ کی چھینٹوں سے بہت بچیں، کیونکہ اکثر جو عذاب قبر ہے وہ اسی وجہ سے چھینٹوں کے پڑنے کی وجہ سے پیش آتا ہے۔ اور اس سے اگلی سنت ہے جی، بعض مرتبہ بیت الخلاء نہیں ہوتا تو اس وقت ایسی جگہ کی آڑ میں رفع حاجت کرنی چاہیے جہاں دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے۔ اور اگلی سنت ہے جی، اگر جنگل یا شہر کے باہر میدان میں قضائے حاجت کی آپ کو ضرورت پیش آ گئی ہے تو اتنی دور آپ کو جانا چاہیے کہ کسی کی آپ پر نگاہ نہ پڑے، یا کسی نشیبی زمین میں چلا جائے جہاں آپ کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ اگلی سنت ہے جی، پیشاب کرنے کے لیے نرم زمین تلاش کریں تاکہ جو پیشاب کی چھینٹیں ہیں وہ آپ پر نہ پڑ سکیں اور زمین جذب کرتی جائے۔
اور کوشش کریں کہ اونچی جگہ سے نیچے کی طرف بیٹھیں تاکہ جو اس کا فلو ہے وہ واپسی آپ کے پاؤں کی طرف نہ آئے اور آپ کے جوتے خراب نہ ہوں۔ اس سے اگلا ہے جی، اگلی سنت ہے جو پیشاب بیٹھ کر کریں، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں، اس کی سخت ممانعت ہے۔ اس سے اگلی سنت ہے جی استنجا پہلے ڈھیلوں سے کریں اور اس کے بعد پانی سے کریں۔ اور اس سے اگلی سنت ہے جی بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے اپنا دایاں پاؤں باہر نکالیں، جاتے وقت بایاں پاؤں اندر رکھیں اور نکلتے وقت دایاں پاؤں باہر نکالیں، اور باہر آنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اس سے اگلی سنت ہے جی پیشاب کرنے کے بعد استنجا وغیرہ سکھانا ہو تو دیوار وغیرہ کی آڑ میں کھڑے ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح بعض اوقات غسل جنابت جو فرض ہے کرنا تو ہوتا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں بغیر غسل کیے نماز ہی نہیں ہوتی، اس لیے غسل کی سنتیں آگے آئیں گی اور وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ اس سے اگلی سنت ہے جی صبح صادق ہو جانے کے بعد جب آنکھ کھلے تو غسل کرنے میں دیر نہ کرنی چاہیے، جہاں تک ممکن ہو جلدی کر لینا چاہیے تاکہ نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا ہو جائے۔ تو یہ تھی آج کی سنتیں، یہ تقریباً 25 سنتیں بنتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب، اور اگر ہم صبح کی جو 25 سنتیں ہیں ان پہ روزانہ کا عمل کر لیں تو ایک دن کا ہمارا 2500 شہیدوں کا ثواب، اور مسلسل ہم ایک مہینہ ان سنتوں پر عمل کرتے رہیں تو 2500 ضرب 30 یہ 75,000 شہیدوں کا ثواب۔ اور اسی طرح ہم اگر صرف جاگنے کے بعد کی جو سنتیں ہیں 25 ان پہ سال عمل کرتے رہیں تو 75,000 اور اس کو 12 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 9 لاکھ شہیدوں کا ثواب بنتا ہے۔ تو سنتوں پر عمل کیجئے، کیونکہ یہ دنیا اس میں ہم جو بیج بوئیں گے وہی آخرت میں کھاٹیں گے، اور سنتوں پہ خود بھی عمل کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی ان سنتوں پر لائیے۔ آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں کوشش کیجئے کہ آپ کا ہر کام سنت کے مطابق ہو جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔